The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله 1444 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 19ویں رات ہے. اس کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 19 جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقربہ عندک یوم القیامہ. اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، اگر بھول ہوئی تو اسے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اسکرین پر ہم آپ کو ایک تصویر دکھا رہے ہیں. آپ دیکھیے خانہ کعبہ بیت اللہ، جس کو دیکھ کر لوگوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کرتے تھے، آج یہ ہاتھ تصویریں بنانے، ویڈیو بنانے، سیلفیاں بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں. امیر سنت آپ یہ بتائیے کہ یہ دعا سے سیلفیاں بنانے تک کا سفر یہ کیسے ہوا؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اس صورتحال کو کس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے؟ یا میں جو ایک مدنی چینل دیکھنے والا آدمی ہوں، اسلامی بھائی ہے یا اسلامی بہن ہے، یہ اس معاملے کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس درد کا علاج تو سمجھ میں نہیں آ رہا. جب سے یہ واٹس ایپ آ گیا نا ہاتھوں میں، پہلے نہیں تھا تو لوگوں کو اس کا شعور نہیں تھا. اب ایک چیز آ گئی تو اب یہ کہ یہ لوگ بنا رہے ہیں. پہلے جب میں بھی تو سفر کرتا ہوں نا ادھر ادھر جیسے، تو مجھے بھی لوگ ملتے تھے، جیسے ملاقات کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ فلاں بیمار ہے، امی کے لیے دعا کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں. اب یہ بھول گئے دعا کا کہنا ایک تعداد ہے. یہ کہتے ہیں کہ اجازت ہے سیلفی لے لو. یہ بھی کوئی تھوڑا بہت شریف آدمی ہوتا تو اجازت لیتا ہے، ورنہ یوں کھڑے ہو کر سامنے دیکھیے ذرا. یہ بھی کوئی کہتے سنے میں نے تو ہے، مطلب عجیب حالت ہے. ایک بار ہم کسی ملک میں، حاجی عمران میرے ساتھ تھے، تو ہم مطلب ایک روڈ سے گزر رہے تھے، تو ایک جگہ کوئی سٹاپ آیا، ٹرک میں سے کوئی اترا، ڈرائیور تھا یا جو بھی تھا، ورنہ کوئی کلینر ہوگا، تو اترا اور وہ آ گیا وہ تو گاڑی کے پاس. ہم نے کانچ کھولا، یوں کرنے لگا، جانے لگا. حاجی عمران نے بولا دعا کا تو بولتے جاؤ. پہلے دیکھ کر حسن ظن کی وجہ سے بھاگ بھاگ کے دعا کا کہنے کے لیے آتے تھے،
اب شہرت کی وجہ سے بھاگ بھاگ کر سیلفیاں بناتے ہیں تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ بھئی فلاں کے ساتھ بھی میری تصویر ہے، تو فلاں کے ساتھ تو کرکٹر ایکٹر جو ملتے ہوں گے ان سے تصویریں بناتے ہوں گے. تو یہ مطلب مشہور لوگوں سے، ان کو یہ نہیں کہ بھی میری عقیدت میں بنا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے شہرت. یہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ ملنا بھی مطلب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جیسے ہوائی جہاز میں اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو میں کبھی دیکھے میں نے اگلی سیٹ یوں کر کے وہ بنا رہا ہے، میں جانتا بھی نہیں ہوتا، نہ اس نے ملنا ہے نہ کچھ بولنا ہے. اسی طرح ہوائی جہاز کی طرف بس جاتی ہے تو اس پر بھی میں نے بعض اوقات نوٹ کیا ہے کہ بس یہ بنا رہے ہوتے ہیں کوئی مجھے. تو یہ اب ظاہر ہے کہ اب ان کا کیا مذہب ہوتا ہوگا، کیا مسلک ہوتا ہوگا، کچھ سمجھ بھی نہیں پڑتی، یہ بنا رہے ہوتے ہیں وہی شہرت کی وجہ سے. اور کوئی بھی اسی طرح کا سبب لگتا ہے کہ یا کسی سے سن لیتے ہوں گے کہ یہ فلاں ہے تو یوں ہو سکتا ہے بناتے ہوں. لیکن یہ کہ اب جب محبت ہو تو آدمی سلام کرے، ہاتھ ملائے. لیکن بہرحال ملے جلے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک یوں نہیں کرتا، لیکن ایک تعداد ہے یہ کرتی ہے. اور کوئی سیلفی بناتے ہیں پھر دعا کا بھی بولتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پر یہ سن لیا ہو تو تھوڑا ذہن بناؤ. تو اب یہ کہ میں کیا، میری کیا حقیقت، کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے لگتا ہے لائیو ہوتے ہوں گے اپنے پیج پر، اور یہ طواف کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں. ماں بدولت طواف کر رہا ہے، سب سے گنبد شریف کے ساتھ سیلفیاں سنہری جالیوں پر بھی بناتے ہوں گے. ہر جگہ مطلب اب یہ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں. پہلے مجھے پتا ہے کہ پہلے کیمرہ محرم طیبہ میں اگر کوئی مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں کعبہ شریف کی یا سبز گنبد شریف کی یا کوئی مینا شریف میں یا مزدلفہ شریف کوئی تصویر بنائے نا، پولیس دیکھ لے تو اس کے کیمرہ چھین کے پھینک کے توڑ دیتے تھے. لیکن اب ان لوگوں نے سب کو ہرا دیا، فوج کو بھی پیچھے رکھ دیا کہ اب کتنوں کو پکڑیں، جس کو دیکھو اس میں لگا ہوا ہے. بس اب یہ ظاہر ہے سب مجبور ہو گئے تو اب کوئی کسی کو کچھ بولتا نہیں ہے، سب بنا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہدایت دے. وہ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال. تو نیکیوں کا، اپنی عبادتوں کا خوب یعنی کہ رچ کے وہ سلسلہ ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے. اور دعا کرتے وقت بھی میں یہاں کھڑا ہوں، اس وقت میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں وغیرہ. انما الاعمال بالنیات. لیکن یہ کہ کیا نیت ہے کہ اس طرح کر رہے ہیں، اب اللہ بہتر جانے. اب یہ کہ بنتا تو جس سے میرا خود بھی بنتا ہے. میرا حج پہ اور یہ جب حاضری ہوئی تھی تو اپنے اسلامی بھائی میرا بناتے تھے، اور اس کی پھر ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے. تو یہاں ایک خاص ان کا مقصد تھا بنانے کا، جو سامنے کے امت کی رہنمائی کے لیے کہ اس طرح یہ سب ارکان ادا ہو. باقی یہ جو عوام اپنا اپنا بنا رہے تھے نا خود، یہ گفتگو اس پہ ہو رہی ہے. باقی میرا تو یہ طواف کے دوران یا جہاں بھی عوام تو اتنا بناتے تھے کہ بھیڑ میں سے ہاتھ نکال کے لوگ بناتے تھے. عورتیں وہ الگ اپنے حساب سے چل رہی ہوتی، بنا رہی ہوتی. اب یہ کہ کون کس کو روکے، کیسے روکے، میں بھی کیا کروں. لیکن ایک اپنے عیسائی وہ بناتے تھے نا، وہ ایک اپنی جگہ پر ایک بار تو ایک دو بار سے میں نے ٹوکا ایک کو 19 یا 18 میں، کیا یار طواف کرو، کیا بنائے جا رہے ہو. بیچارے نے روک لیا، پھر بنائے. پھر مجھے پتا چلا کہ یہ وہیں کے تھے، مطلب مکہ شریف کے، لیکن اپنی ترکیب کے عیسائی بھائی تھے. عیسائی بھائیوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بنانا ہے تاکہ یہ اپنے مدنی چینل پر یا یہ جو کیا نام لیا ابھی میں نے، ڈاکیومنٹری کے لیے. اور اس طرح وہ پھر بہرحال سمجھ گیا کہ یہ اپنے لیے نہیں بنا رہے بلکہ یہ تنظیمی ترکیب تھی. تو یہ صورتحال ہے.
عبادت میں بندہ دل لگائے. ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ اس سجدے میں جا کر بھی ایک ہاتھ بلند کر کے یہ بنائیں گے ماں بدولت سجدہ کر رہے ہیں. لیکن شاید یہ عوام کو پتہ ہوگا کہ لوگ پھر جوتے ماریں گے کہ ذرا کہ نمازی ٹوٹ جائے گی اس طرح کرے گا تو، ورنہ شاید یہ بھی کر لیتے. اعتکاف میں کتنے بناتے ہوں گے اپنے حساب کتاب. مطلب یہاں بھی ایک سے کیمرہ مین ہے، نئے نئے چہرے آتے ہیں کبھی. ابھی آج فی الحال شاید نہیں ہے، جو بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی میرا بنا رہا ہوتا ہے. وہ دوبارہ نظر نہ آنا اس کا الگ بات ہے کہ وہ کاہے کے لیے آئے، بنانے کے لیے. کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں. وہ کس طرح بیچارے جد و جہد کر کے آتے ہوں گے. پھر اب وہ کہ اب نہیں ہے یا ہوں گے تو میں نہیں سب کو ذرا ہر فرد کو پہچانتا نہیں، لیکن بنا رہے ہوتے ہیں. مسجد میں بھی ہر جگہ مطلب بنا رہے ہوتے ہیں. اب اچھی نیت سے کوئی بناتا ہے تو ذرا اس کو شرعی حکم تو کوئی نہیں لگے گا، گناہ ثواب کی بات بھی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال یہ کہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. عبادت میں دل نہیں لگتا، ان چیزوں میں مزہ آتا ہے، دل لگتا ہے. عمرے پہ جاتے ہیں تو اپنے جیسے بچوں کو لے گئے تو بچہ یوں کرتا ہے تو بنائیں گے، اون کرتا ہے تو بنائیں گے. ہر طرح کے مطلب ان کے پوز یہ بنا رہے ہوتے ہیں، پھر وائرل کر رہے ہوتے ہیں. بچے کو سیٹ کریں گے پورا کہ اب وہ طواف کر رہا ہے تو لبیک اپنے الفاظ میں پڑھ رہا ہے. اور یہ بنانے کی حد تک اس کی آواز ریکارڈ ہو گئی، اس نے لبیک کا لفظ بول دیا. اب پتہ نہیں پرواہ یا نہیں ہے کہ یہ پڑھے. واٹ از دس؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں جو یہ سوال ہے کہ کڑو برتھ ڈے کیک تے یا چاکلیٹ تے اللہ جو نام لکھائی سکو تا؟ اللہ اللہ، برتھ ڈے کیک تے اللہ جو نام لکھنا، جشن میلاد النبی لکھن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خاص کرین نالے پاک بنائن تھا. اگر اللہ پاک جو نام لکھن تھا برتھ ڈے کیک تے یا چاکلیٹ تے، ہی پچھی ان تے ہاتھ میں چھری بھی پکڑنا ہونا. کیک ہی مطلب کہ تو الفاظ کہ بولن میں بھی مزہ نہیں چیری کہ یہ چھری ہلا جو چھری پکڑنا ہونا، کلا پکڑنا ہونا یہ بدے سمجھن تھا. تو یہ بالکل مزہ نہیں چیری نہ کہ بے ادبی ہے. سوال یہ تھا کہ بڑے کیک پر یا چاکلیٹ پر لفظ اللہ لکھواتے ہیں، تو میں نے کہا وہ جشن میلاد النبی بھی لکھواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، طرح طرح کے مطلب یہ لکھواتے ہیں. نالے پاک کا نقش بھی بناتے ہیں اور پھر ہاتھ میں چھری پکڑتے ہیں. اور چھری کیوں پکڑتے ہیں سب سمجھ گئے ہوں گے. تو مجھے یہ بولنے میں بھی مزہ نہیں آتا، اور یہ بس وہ چھری کو استعمال بھی کر لیتے، چلا دیتے. کیک کھانے میں حرج نہیں ہے، حلال چیز ہے. یہ نہ لکھوائیں، میرا مشورہ ہے. میں اس کو کوئی ناجائز یا گناہ اس طرح نہیں کرتا، میرا ذوق، میرا عشق اجازت نہیں دیتا کہ مطلب ایک ادب کہ مطلب اس پر وہ چھری اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ کسی دوست کو نماز کے لیے زبردستی لے جانا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. اب زبردستی کا ایک تو ہوتا ہے نا، فری شپ ہوتی ہے، وہ چلو نا یار جماعت چھوڑو نا، بعد میں ملیں گے، بعد میں بات کریں گے، اب چلو نا یار. اب اگر اس کو زبردستی کا تو یہ تو زبردستی میٹھی میٹھی ہے، دل آزاری والی تو ہے نہیں. تو اب یہ کہ کیسی زبردستی؟ ایک تو زبردستی ہوتی جو پڑھتا ہے کہ نہیں نماز، ہاتھ مارا، لات دکھائی، تو یہ زبردستی ذرا ہم عوام ایک دوسرے پر نہیں کر سکتے. وہ حاکم کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو قید کیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز شروع کر دے. اب یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب تو کہیں بھی اس طرح کا نظام ہے ہی نہیں. خالی بولتے ہیں اسلامی نظام ہے، اسلامی قانون ہے، کہیں دنیا میں ہے ہی نہیں اس طرح کا قانون. تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم کر بھی نہیں سکتے. یہ صرف حاکم جو ہو نا، سب گورنمنٹ کا یہ میٹر ہے کہ وہ نئے نمازی کو جب تک یہ نہیں سیٹ ہوتا تو اس کو قید بھی کرے اور اس کو نمازی بنائے. لیکن اب اس پر عمل تو کہیں بھی
ہوتا ہو سنا نہیں ہے. بے نمازی بہت غلط آدمی ہے، بہت غلط آدمی ہے. لیکن اب تو یہ جینٹل مین ہے، شخصیت ہے، پارٹی ہے، تو اس کی تو بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. وہ اونچی سیٹ پر اس کو بٹھاتے ہیں. ہے نا کہ اب یہ بے نمازی ہونا تو کوئی اب معاذ اللہ جیسے برا ہی نہیں ہے. کسی نے شادیاں بھی کرنی ہے تو جو تفتیش ہوگی تو پوچھیں گے کماتا ہے کہ نہیں، کتنا کماتا ہے. یہ نہیں پوچھیں گے حلال ہے حرام ہے سود ہے رشوت ہے، کتنا کماتا ہے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. کیونکہ بیٹی ہی نہیں پڑھتی تو بیٹے کا کیا پوچھیں گے نماز کا. اگر پتہ بھی چلے کہ بے نمازی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی سودی ادارے کا آفیسر ہے تو جلدی اس کو ویلکم ہے، بھلے بیٹی کو سود کھلائے. کچھ نہ کچھ اپنے بھی تو منہ میں پڑ جائے گا نا سود بیٹی کے صدقے میں. تو یہ ماحول ہے آج کل. پھر بولتا ہے یوں ہوتا ہے، بیماریاں نہیں جاتی، پریشانیاں نہیں جاتی، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فلاں ہے چنی ہے چنا ہے. اب ظاہر کہ بے برکتیاں تو ہم نے خود پال کے رکھی ہیں، اللہ پاک توفیق دے ہم سب کو ہدایت دے. لیکن کہ جس کے گھر میں اس طرح کے مسائل ہیں، پریشانیاں، بیماریاں، جھگڑے، اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ یہ حرام کھا رہے اس لیے ہو رہا ہے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی مطلب کثرت ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں. تو کوئی بعید نہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر ہو کہ گناہ اوور چینل چلتے ہیں، ناچ رہی ہوتی ہیں اور موسیقی چل رہی ہوتی ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے گھروں میں چینلز پر. تو ان کی بھی ظاہر نوستیں تو آئیں گی، برکتیں کہاں سے آئیں گی. ہم نے خود اپنے پر رحمت کے دروازے بند کر رکھے. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت دے، نیک بنے. ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گے، اللہ کرے گا تو بڑے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ دین و دنیا کے. پارہ 30 سورہ ماعون آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ترجمہ ہے کنز ایمان. تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں سورۃ الماعون کی بیان کی ہوئی آیت نمبر 5 کے تحت ہے نماز سے غفلت کی چند صورتیں، جیسے پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر یعنی مجبوری کے بغیر باجماعت نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا وغیرہ. یہ سب صورتیں وعید میں داخل ہیں. جبکہ شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، توجہ سے نہ پڑھنا بھی نماز سے غفلت میں داخل ہے. البتہ یہ صورتیں اس وعید میں داخل نہیں جو ما قبل آیت میں بیان ہوئی ہیں. تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے. تو یہ جو 2-3 اور قسمیں غفلت والی بیان کی نا، اس پر یہ خرابی والی وعید ان کے لیے نہیں ہے. جو خرابی کے معنی آگے آ رہے ہیں. جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وائل ہے، اور اس میں جو ہے نا شروع میں یہ فوائل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے. یہاں اس کا یہ معنی لیں گے جڑے تو ان نمازیوں کے لیے وائل ہے. تو وائل کیا ہے؟ تو تم جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وائل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں. اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور بارگاہ الہی میں توبہ کریں. تو نماز ہے اور اس کو پڑھنا ہے. کسی صورت سے بھی نماز نہیں چھوڑنی اور با جماعت پڑھنی ہے، اس کے وقت میں پڑھنی ہے. اب یہ کہ پھر وہ نماز بھی تو کون پڑھتا ہے آج کل؟ 2-3% مسلمان شاید نماز پڑھتے ہوں گے. نماز کہاں پڑھتے ہیں؟
اب سروس کرتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے گیا اعتکاف میں نیا نیا مولانا بنا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے، اتنی دیر لگا دی، یہاں نماز پڑھ یا نوکری کر، گئے کام سے۔ یہ بھی ماحول میں آپ کو ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ اب اس صورت میں آدمی کہاں سے ٹکے گا؟ اللہ پاک بس غیبی مدد فرمائے ہماری، اور یہاں سے ہم بدلیں تو بس ایسے بدلیں کہ اب بدلے ہوئے ہی قبر میں جائیں، نہ سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر ہی قبر میں پہنچیں، آقا کے سچے غلام بن کر، عاشق رسول بن کر، باعمل پکے نمازی سنتوں کے پابند بن کر ہم قبر میں جائیں کہ یہ کام آئے گا آخرت میں۔ باقی اب دنیا تو گزشتنی اور گزاشتنی ہے، کچھ گزر گئی کچھ باقی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے بچپن کے واقعات یاد ہیں، مجھے جوانی کے واقعات یاد ہیں، ادھیڑ عمر کے واقعات یاد ہیں، اب بڑھاپا، آگے قبر کا نظر آ رہا ہے۔ اب میں نے کہ اور کوئی آپشن نہیں رہا نا میرا، جب میں اپنی بات کر رہا ہوں، اب میرے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ پھر کوئی ادھیڑ عمر کا ہو جاؤں گا یا کوئی ایسی دوائی یاد ہوگی جو مجھے جوان کر دے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اینڈ ہے، تو اب بھی میں نہ سنبھلوں تو میرے نصیب، تو یعنی کہ بس تو یہ جوان کو بھی دیکھ کر عبرت حاصل کریں، کل تک جو بھی بوڑھا ہے تو کل تک جوان تو یقیناً تھا ہی تھا، ایک دم بڑھاپا نہیں آتا، جوانی آتی ہے، اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بندہ جو ہے وہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور پھر قبر تک۔ اچھا، اس میں بھی کون بڑھاپے تک پہنچتا ہے؟ جو جوانی میں زندہ رہنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ زیادہ تر مرنے والے آپ کو بوڑھے نہیں ہوتے، جوان ادھیڑ عمر کے بچے یہی مر رہے سب، ورنہ تو معاشرہ بوڑھوں سے بھرا ہوا ہوتا، ہر گھر میں 2-4 بوڑھے ہوتے، لیکن بہت سارے گھر ہیں جن بوڑھا ایک آدھ ہوگا، نہیں ہوگا، محلے میں آپ سروے کریں گے بوڑھے کم ملیں گے، کہ بڑھاپے تک تو کوئی خوش نصیب ہے کہ پہنچ جائے، ورنہ چاروں طرف موت کے گولے جو ہے نا برس رہے ہیں، اس میں بچ کر یوں بچا یوں بچا یوں نکل کے، کوئی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا پھر بھی بچ کر کہاں جائے گا؟ الموت الموت الموت۔ اس لیے وہ جوانی میں بھی اپنے کو اترانا نہیں ہے، پھولنا نہیں ہے کہ ابھی تو بہت دن پڑے، نہیں، جوان ادھیڑ عمر کے یہ زیادہ مر رہے، بوڑھا تو کوئی مر رہا ہے، بوڑھا زیادہ سیف ہے، بوڑھا روڈ پہ بھاگتا نہیں ہے، رن ویلنگ نہیں کرتا، بوڑھا اسکوٹر نہیں دوڑاتا ایک دوسرے کے پیچھے، یعنی جو خطرات جوان جو ہوتا ہے نا وہ جوش میں آ کے، وہ بوڑھا کیا کرتا ہے، اس کو یہ اس سے ہو نہیں پاتا بیچارے سے، نہ اس کا دل لگتا ہے، مطلب وہ جوانوں کی خرمستیاں جو تھیں وہ کس نے کر لی اور اب نکل گیا، بچنے میں کامیاب ہو گیا، اب کچھ نہیں کرتا، تو یہ جوانوں کے مقابلے میں محفوظ ہے۔ آپ باہر جائیں گے تو ہڑتال ہو رہی ہے، پتھر اٹھائیں گے تو نعرے لگائیں گے تو یہ کیا تو وہ کیا، تو گولی چلی ٹھا کر کے گر گئے، بوڑھا اس میں نہیں ہوتا، یہ جان ہی نہیں چلتی اس کی، تو یوں میرے خیال میں جوان کے مقابلے میں بوڑھا محفوظ ہے، جوان کو زیادہ محتاط رہنا ہے، بڑھاپے میں بوڑھے کو بھی خدا کا خوف رکھنا ہے، عبادت کرنی ہے، لیکن جوانوں کے خطرات زیادہ ہیں، جذبات بھی جوان ہوتے ہیں، جوشیلا ہوتا ہے، اس کی باتوں میں آ گیا، اس کی باتوں میں آ گیا، وہاں چلا گیا، یہاں گھس گیا، ادھر مطلب ہنگامے کر دیے، ادھر دھمالے کر دی، کچھ کر دیا اور پھر پولیس نے پکڑ لیا، اور بس یا پکڑ لیا یا گرا دیا، دو میں سے ایک۔ آپ کو ڈاکو بھی بڈھے نہیں ملیں گے، جوان ملیں گے، اور یہ مرتے بھی جوانی میں۔ ڈاکو شاد و نادر کو بڈھا ہوتا ہو تو ہوتا ہو، باقی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے بھی کوئی میں کیسا کوئی بوڑھا ڈاکو دیکھا ہو، اللہ بہتر ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا، تو یہ بھی پولیس مقابلے میں مر جاتے ہیں، اور اس طرح یہ اندر جیل میں ڈال کے ان کو بھول جاتے ہوں گے، اور کیا کیا ہوتا ہے، تو یہ لائنیں خراب ہیں سب، لائن صرف عبادت کی لائن، نمازوں کی لائن، اللہ اور رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی لائن جو ہے نا، خدا کی قسم دی بیسٹ، سب سے اچھی لائن ہے، دنیا میں بھی سکون، قبر میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، ورنہ یہ غلط لائن ہے، گناہوں کی لائن ہے، دنیا میں بھی بے سکونی، قبر میں بھی بے سکونی ہے، آخرت میں بے سکونی ہے، بے سکونی ہے۔ اب جیسے ڈاکو کی بات نہیں ہے، ڈاکو کیا مطلب پرسکون ہوتا ہے،
پچھتا رہا ہوتا ہوگا. پولیس ڈھونڈ رہی ہے, ادھر جنگل میں چھپ رہے, ادھر بھاگ رہے ہیں, جیسے وہ بلی چوہے کا پیچھا کر رہی ہے, چوہا ادھر بھاگتا ہے, ادھر گھس جاتا ہے, ادھر گھس جاتا ہے. یہ پوزیشن ڈاکو کی ہوتی ہے کہ اگر ذرا بھی میں باہر آیا غفلت کی تو پولیس کاؤنٹر فائر کا بھی چانس رہے گا. مقابلے میں مارے بھی جاتے ہیں ڈاکو, بعض پولیس بھی گولی لگ جاتی ہے, لیکن جنرلی مطلب یہ کہ پولیس کے پاس اسلحہ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ نماز پڑھیں, سنتوں پر عمل کریں, کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ کو کوئی کچھ نہیں بولتا, سمجھے. بلکہ یہ اس طرح کے ڈاکو اور چور بدماش جو ہوتے ہیں بعض اوقات یہ عزت کرتے ہیں داڑھی والوں کی, مذہبی حلیے والوں کی. یہ تجربہ ہے میرا, میں نے دیکھے ایسے قد کاٹ والے شراب کے نشے میں, کسی دور میں جب دعوت اسلامی نہیں تھی تب بھی دیکھے, دیکھ کر انہوں نے ہاتھ جوڑنا ہے, دعا کا بولنا ہے اور آگے جمتے ہوئے گزر جانا ہے, اپنے کو نہیں چھیڑتے. یہ دیکھی والی بات ہے. تو اس میں اللہ پاک عزت جس کو دے, اللہ پاک ہم سب کو بس دنیا میں بھی عزت دے, آخر میں بھی عزت دے, اور بس اپنی حفاظت میں رکھے اور بس راضی ہو جائے ہم سے. دنیا تو 4 دن کے باہر ہے, وہ بھی گزر گئے, آگے 4 دن باقی ہیں, گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے. آج کی رات پوری کرنے کی گارنٹی ہمارے میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کیا پتا آج رات ہماری روح قبض ہو جائے. زلزلے کا جھٹکا آتا ہے, ہزاروں لاکھوں زمین میں سمائی جاتے ہیں نا, کچھ پتہ تھوڑی چلتا ہے پہلے سے کہ زلزلہ آنے والا ہے. ہمیں تو ذرا اچانک یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. بندہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, چلتے چلتے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑی مار دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نواز رضا ہیں, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک کے ذریعے سوال آیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن پاک کو چومنے سے ثواب ملے گا؟ اگر تعظیم کی نیت سے چومیں گے تو بے شک ثواب ملے گا. یہ بہت سے تعظیم کہلاتا ہے, قرآن کریم کو چومنا, حجر اسود کو چومنا, غلاف کعبہ کو چومنا, بہت سے تعظیم, بزرگوں کے ہاتھ چومنا, یہ بھی بہت سے تعظیم میں آئے گا. یہ اچھی نیت سے ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مصطفیٰ بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ عشر کی جو گندم ہے تو کیا یہ ہم اپنی بستی کے امام صاحب کو دے سکتے ہیں؟ عشر جی, اگر امام حقدار ہے, جیسے زکوٰۃ کا حقدار ہے امام, تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, تو عشر بھی دے سکتے ہیں. عشر یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے. اس لیے نہیں کہ صرف کہ امام ہے تو اس کو دے دو, حقدار ہے کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا نا. یہاں پر بعض اوقات عشر جو ہے نا ادارے کو دے دیا جاتا ہے, تو ادارے کو دیتے وقت بھی کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ گاؤں دیہاتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ادارہ ہے تو اس کو وہ بھی وہ نہیں حساب سے کہ بھائی اتنا ہمارا عشر بنتا ہے, اس کو کٹا 2 کٹا, توڑا 2 توڑا, بورا 2 بورا پہنچا دیتے ہیں مسجد کے امام کو, ادارے کو, کہ یہ ہماری طرف سے عشر قبول کیجئے. تو ایک تو یہ کہ ادارے کو دینا, اس کی صورت کیا ہوگی, اور اندازے سے دینے کی صورت کیا ہوگی, کہ یہ عشر دینے والوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے. ادارے کو تو دیتے وقت یہ ہو کہ پتہ ہو کہ ادارے والے جو ہیں یہ اس کے زکوٰۃ کے ان کا مد دونوں کا ایک ہی ہے, عشر کا زکوٰۃ کا ایک ہی, اس کے حقدار ایک طرح کے ہیں. ان میں خرچ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. اب جیسے کسی ہاسپٹل میں دیا تو ہاسپٹل میں تو غریب امیر سادات یہ وہ سبھی کر رہے ہیں. اچھا, تو اب یہ کہ دینا بھی ان کو وکیل کرنا ہے کہ یہ اس کو زکوٰۃ کے مد میں استعمال کریں, تو یوں زکوٰۃ تو ہوتی نہیں ہے, مد میں استعمال ہوتا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسے سمجھدار لوگ ہیں زکوٰۃ ادارے والے کہ اس زکوٰۃ کو, عشر کو شرعی حیلے کے ذریعے, حیلہ شرعی کر کے پھر اس کو اگر استعمال کرتے ہیں تو بالکل یعنی یہ صحیح طریقہ یہی ہے. یہ تو ہر ادارہ کرے یہ ضروری نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا اتنا لوگوں کو, ادارے والوں کو. یہ سمجھتے ہیں کہ بس زکوٰۃ دے سکتے ہیں ادارے کو, سماجی ادارے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بس یہ اتنا ہی تو دے دیتے ہیں. سماج جس طرح وہ اس کو خرچ کرے, یہ مسائل تو عشر میں بھی اس طرح, مطلب یہ کہ
इमाम को दे दिया तो थोड़ा दे दिया, अंदाजे से दे दिया, नहीं इसका पूरा हिसाब लगाएं कि ज़कात तो साल में एक बार फ़र्ज होती है, उश्र पैदावार पे होता है, एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। जब कटाई होती है जो पैदावार है उस पर उश्र होता है, कहीं 10% होता है, कहीं 5% होता है। इसका रिसाला है उश्र के आकाम मकतबतुल मदीना का, तो उसके मुताबिक आप देख लें कि आपकी पैदावार किस तरह की है, उस पर 5वां हिस्सा लगेगा, 10वां हिस्सा लगेगा, या उलमा से आप मालूम कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब फिर उश्र कुछ भी अपनी तरफ ना रहे, ज़्यादा भले चला जाए कम ना चले, कम ना जाए, ये करना होगा, वरना गुनाहगार होंगे ना अगर कम दिया तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम यासिर है और मैं आइलैंड से हूँ। हज़रत साहब की बारगाह में ये सवाल है कि मैं यहाँ पर डिलीवरी जॉब करता हूँ कार के अंदर रेस्टोरेंट्स में। तो यहाँ पर कई लोग हैं, स्पेशली पंजाब साइड से भी मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनको नमाज की दावत देता हूँ कि आप जो है नमाज पढ़ लिया करें, क्योंकि आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आपको मतलब ईजी है कि मस्जिद में या घर जाके आप नमाज पढ़ लें, क्योंकि घर तकरीबन जो एरिया होता है वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर हद से ज़्यादा होता है गाड़ी के अंदर। तो जब ज़ोहर और असर होती है तो वो घर जाके नमाज पढ़ सकते हैं, जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ और लोगों को दावत भी देता हूँ। लेकिन कई लोगों का आंसर ये होता है कि यार हम इशा के साथ पढ़ लेंगे सारी नमाजें, या हम गाड़ी में ही पढ़ लेते हैं इशारों से नमाज। क्या ऐसा करना उनका सही है? अल्लाह अल्लाह, नमाज जानबूझकर कज़ा कर देते हैं, ये आपके सवाल से ये लगा कि नमाज पढ़ने के मौक़े मौजूद हैं लेकिन ये इशा में पढ़ लेंगे, ये तो सख्त गुनाहगार है। और गाड़ी में पढ़ लेना, तो अभी चूँकि अगर ये गाड़ी आबादी में चल रही है, 4-5 किलोमीटर शहर के अंदर है, और फ़र्ज़ वो भी तो चलती गाड़ी में, तो गाड़ी तो उतर कर भी तो पढ़ी जा सकती है। तो फ़र्ज़ नमाज में तो वैसे भी जहते क़िबला, फिर वज़ू के मसाइल, पता नहीं वज़ू भी करते हैं या क्या, गाड़ी में तयम्मुम भी कर लेते हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये उतर के गाड़ी, हम लोगों में सफ़र किए हैं, गाड़ियों में उतर के नमाज़ें पढ़ी हैं, कारों में होता है इसमें। तो नमाज तो उतर के काबे की तरफ मुँह करके पढ़नी है। तो बाज़ सूरतों में बाज़ नमाजें घोड़ों पर, और ये इसके मसाइल हैं, लेकिन ये जो आपने सवाल किया इसमें ये सूरत नज़र नहीं आ रही इन मसाइल की। तो आप माशाअल्लाह नमाज की दावत देते हैं, मरहबा, जारी रखिएगा, हिकमत अमली के साथ, नरमी के साथ, और दावत इस्लामी के दीगर काम भी करें, इज्तिमा में हाज़िरी दें, काफ़िले मुसाफिर बने, इनको भी बनाए, तो इंशाअल्लाह फिर ये पक्के नमाजी बन जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर हाजी मुश्ताक तारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कुछ चंद वाक़यात आप इरशाद फरमा दें तो हमारे नात खानों का भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह अल्लाह। नात ख्वान जो है ये सहाबा किराम भी नात ख्वान थे। हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर है, इसके अलावा भी कई नात ख्वान हैं, इनके लिस्ट पूरी है, लिस्ट सहाबा किराम की जो बतौर नात ख्वान। यूँ तो देखो मैं ये मुझे हर सुन्नी इसका बच्चा बच्चा नात ख्वान है, मगर हमारे उर्फ में नात ख्वान उसको बोलते हैं जिसकी आवाज़ अच्छी हो, जिसकी आवाज़ अच्छी हो और वो नातें पढ़ता हो, है ना। उसी के साथ सना खां, नात ख्वां हम कहते हैं, हम सना खां आजकल कहते हैं, पहले नात ख्वां कहते थे। तो ये तकसीम यूँ हो गई है, वरना यूँ बच्चा बच्चा नात ख्वान है। नात का माना है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़। कौन नहीं करता, हर मुसलमान करता है तारीफ़। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जो तारीफ़ है कि हम तो सोच भी नहीं सकते, का तो शान ही अलग है। इमाम नबानी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी किताब है इस टॉपिक पर कि सहाबा किराम, सहाबा की नात ख्वां सहाबा। अच्छा, अब नात ख्वां वो अच्छा तो नमाजी हो, अंडरस्टूड है। बाज़ बेनमाजी भी होते हैं, लेकिन ये कब बेनमाजी है तो इसका मतलब ये नात पढ़ता है, ये गलत करता है तो नहीं कहेंगे ना। अल्लाह और रसूल का नाम लेने पर तो पाबंदी नहीं डालेंगे ना, लेकिन ये कि नमाजी होना चाहिए, सुन्नतों का पाबंद हो और हुस्न अखलाक का पैकर हो, पैसों की हिर्स ना हो,
اجرت لینا دینا نعت پڑھنے کی یہ حرام ہے. تو یہ سارے مسائل اب چونکہ وہ مطلب ایک ٹاپک الگ سے تھا تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب مطلب کسی فرد کے ایک وصف کی ایک خوبی کی کسی نے تعریف کر دی تو اس کا مطلب اس کے اگر کوئی اس میں خرابیاں ہیں تو سب اوکے ہو گئیں، ایسا نہیں ہے. اس خوبی کی ہی بات ہوئی تھی. تو یوں مجموعی طور پر تو نعت خوان ایک بہت اچھا نعت خواں ہونا بہت اچھا وصف ہے، بہت اچھی خوبی ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اگر اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کوئی نعت شریف پڑھتا ہے تو وہ تو مطلب بہت بڑا اس کا درجہ ہے. اب ایک تو یہ کہ کوئی تو اجرت کی وجہ سے کہ بھئی یہ اجرت لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے طے کیے بغیر بھی لے لیکن اجرت انڈرسٹوڈ ہے تب بھی اجرت ہی کہلائے گی. تو یہ تو گناہ ہے. میں نے اس کو رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، نعت خوان اور نذرانہ، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک تو یہ، دوسرا اجرت نہیں لیتا لیکن شہرت چاہتا ہے، واہ واہ چاہتا ہے. پھنسا یہ بھی. تو اب یہ کہ جو بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے نعت شریف پڑھے سنے، پیسوں کے پیچھے بھاگ دوڑ نہ کرے کہ مالدار کے پاس تو حاضر سوئیں حاضر، اور اگر کوئی غریب دعوت دے بہت دن سے نعتیں پڑھ پڑھ کے تھکن سے چور ہو گیا ہوں، آواز بھی اب تو برابر کام نہیں کر رہی. اب اگر ایسی کوئی ترکیب کرے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جو کہنا چاہتا ہوں. تو مالدار ہو تو گلا کھل جائے، نوٹ نظر آئے تو اور گلا کھل جائے، بڑا نوٹ ہو تو زیادہ بڑی آواز نکلے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی میں اس کو لاکھ مسکے ماروں میرے مسکے لگیں گے نہیں، اس کو پھسل کے گر جائیں گے. نعت خوانی مجھے پسند ہے، نعت خوانوں سے مجھے پیار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جن کے اندر خرابی ہے اس کی اصلاح کا بس درد ہے. اور میں آج نہیں، میں بارہا ان کو جمع کر کے ہم نے مدنی مذاکرے کیے ہیں. جنہوں نے اٹینڈ کیے ہوں ان کو پتا ہوگا کہ ہم کتنا ان کو سمجھاتے رہے ہیں الحمدللہ. تو یوں اگر مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا سب آپ کو، نعت خوان بننا ہے بڑی آزمائش. آپ بولو کہ میری فلاں جیسی آواز ہو جائے، میں کہتا ہوں یار یہ رسک بہت ہے اس میں، آپ ایسا مت کرو. زیادہ آواز ہونا اچھی، اگرچہ مطلب یہ نعمت ہے لیکن یہ نعمت ہے اس کے پیچھے زحمت اتنی ہے کہ بندہ اٹھ نہیں سکتا. بہت اچھی آواز ہے میری، میں نعت خوان ہوں، ٹھیک ہے نا، بہت کڑاکے کی آواز ہے، دیوار پھاڑ دی باہر نکل جاتی ہے اور لوگ تڑپ رہے ہیں. یار میں اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کروں، میں تو پھوڑوں گا میری آواز. اب کیا ہوگا کہ کسی کو صحیح طور سے جواب دوں گا، کسی کو کم جواب دوں گا. کوئی اصرار کرے گا کہ ہمارے یہاں بڑا دل ہے، ایک بار بول دیا نا میں نہیں آ سکتا، وہ توڑا نا دل. تو یوں پھر وہ نخرے بڑھ جائیں گے. یہ خطرہ حب جاہ بڑھ سکتی ہے. پھر کسی نے نوٹ تو لوگ دکھاتے ہیں، یہ آزماتے ہیں ہم کو، نوٹیں دکھا کے نوٹ دکھاتے ہیں، برا بھلا بھی بولتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بول دیتا ہوں. تو یہ مطلب نوٹ دکھائیں گے، آپ کب تک اپنے آپ کو سنبھالیں گے؟ بہت مشکل ہے. لفافے میں ڈال کے دیں گے، آپ کب تک نہیں لوگے یار؟ پھر آپ بولو گے اچھا یہ میں نے خود بخود دیا، خوشی سے دیا، اجرت میں نہیں ہے، آپ نے قبول کیا. لیکن اب شرم کے مارے آپ نے کہا یہ دعوت اسلامی کے چندے میں دے دو، سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ آپ نے دیا. یا آپ ریا پروف ہیں، ریا کا خطرہ نہیں ہے اس میں، لیکن یہ تو آپ سے ہو نہیں سکتا قبول کر کے آپ چپکے سے چندے کی پیٹی میں ڈال دیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. سیدھے ہاتھ سے ڈالیں، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے ڈالا. یہ تو ہونے کا ہی نہیں ہے نا. جب تک چار آدمی کو پتہ نہیں چلے کہ ماں بدولت نے پرائے مال میں ہی سخاوت کی ہے. اب پرایا نہ تھا، ایک سمجھانے کے لیے کہ ایک تو خون پسینے کی کمائی سے آدمی سخاوت کرتا ہے، ایک ویسے ہی مل لیا اور سخاوت کر دی، دے دیا، دونوں میں فرق تو ہے نا. تو یوں مطلب آزمائش بڑھ جاتی ہے. آپ کو اگر بننا ہے نا دعوت اسلامی کے مبلغ بن جاؤ، صحیح بولتا ہوں، اس میں خطرات کم ہیں.
بات وہ کرنی ہے جو شریعت کے مطابق ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ دیکھ کر پڑھ کے آپ بیانات کریں، درس دیں، اور یہ کہ اونچے اونچے خواب نہ دیں. جیسے لوگ بولتے ہیں پارٹی بن جاؤں، یہ کار تو کوٹھی بنگلہ، لیکن مجھے بھی ہرس نہیں ہے اس کی الحمدللہ. یہ ہرس خطرناک ہے، آدمی گناہ سے بچے گا کیسے یار؟ ادھر کتنی پارٹیاں بیٹھی ہیں بتاؤ نا میرے کو. پارٹیوں کو کام مطلب اتنی فرصت ہوتی ہے، وہ اربوں خربوں پتی کو بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ نہیں بیٹھ سکتا کہ اس کو لوگ اٹھا جائیں گے. خطرے میں، وہ خطرے میں چل رہا ہوتا ہے. پھر عام طور پہ 12 ماہ کے مسافر تو 25 ماہ کے مسافر، یہ پارٹیاں کہاں سے لائیں گے آپ؟ نہیں ہوتی نہیں، اس طرح کے سفر وہ نہیں کر سکتے. ان کے بیچاروں کے مزاج میں بھی نہیں ہوتا. ان کو وقت تو ہوتا ہے، بعضوں کو وقت بہت ہوتا ہے، سارا سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے، توفیق نہیں ہوتی. یہ بھی ہے مطلب. تو زیادہ تر میں نے شروع سے ہی دیکھا کہ جو غریب ہوتا ہے وہ دین کا کام زیادہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ فزیکلی وہ زیادہ کام دین کا کر رہا ہوتا ہے. میں نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں سوچ رہا ہوں کہ میں اگر کسی بہت بڑی پارٹی کا بیٹا ہوتا تو خدا جانے میری سیٹ پر اور بیٹھا ہوتا، شاید میرا مشکل ہے. میرے کو میرا باپ بیٹھنے کا دیتا، خیر باپ کا سایہ تو نہیں ملا، لیکن یہ کہ مجھے کون بیٹھنے دیتا؟ وہ اتنے مسائل ہوتے ہیں. تو اللہ نے جس حال میں رکھا ہم شکر ادا کریں. مالدار جو ہے اس کا بھی فائدہ ہے. کا فائدہ یہ کہ ہم فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے، اے سی چل رہا ہے نا. کس نے دیا؟ فٹ پاتھ پر سونے والے نے تھوڑی دیا ہے، غریبوں نے تھوڑی دیا ہے. تو یوں مالداروں سے بھی فوائد تو حاصل ہیں کہ غریبوں کو مطلب کچھ راحت سکون. یہ جو روز آپ بریانیاں کھا رہے ہیں تو کبھی پلاؤ کھا رہے ہیں تو 9-10 کروڑ کا جو یہ خرچہ ہو رہا ہے یہ کون دے رہا ہے؟ غریب کہاں سے دے گا؟ تو یہ مالدار. تو مدرسے بنانا، جامعات المدینہ کی تعمیرات، تو مساجد کی تعمیرات، یہ عام طور پہ مالداروں کا حصہ ہے، وہ اپنا حصہ لے رہے. اور فزیکلی یعنی اپنے جسمانی طور پر بھاگ دوڑ کرنا، یہ غریب اس میں حصہ اپنا ملا رہے. تو وہ ایک تقسیم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو یوں مالدار بھی مائنس کرنے والا نہیں ہے. مالدار مائنس ہو گیا تو یہ ہماری یہ کام رک جائیں گے، یعنی کہ آزمائش ہو جائے گی. غریب اگر مائنس ہو گیا پھر مالداروں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ بنا کر کریں گے کیا، بھرے گا کون اس کو؟ اس کے لیے غریب چاہیے، درمیانہ طبقہ چاہیے. تو یوں مطلب ایک تقسیم چلی آ رہی ہے، اور اس میں شاید فرق بھی مشکل پڑے. آپ مالدار کو ایک مشورہ تو دے سکتے ہیں نا کہ بیٹا آپ مسجد بناتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی آپ ترکیب بنایا کریں نا. ایسے بھی بیچارے ہوں گے مالدار جنہوں نے واقعی مسجد بنانے میں کروڑ روپے دیے ہوں گے، لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا بیچاروں کو موقع ملا نہیں ملا. تو اگر وہ مسجد بنائیں لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا بھی اگر بیچاروں کا ان کا مزاج بن جائے نا تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آ تو سکتے ہیں اگر یہ کوشش کرے تو. نماز تو مالدار پڑھتے ہوتے جی پڑھتے ہیں، تعدادیں پڑھتی ہوتی ہے. اجتماعات میں بھی تشریف لاتے ہیں، بعض اوقات قافلے میں کم، شاذ و نادر. یہ نہیں، اتنی تکلیف نہیں اٹھا سکتے. اعتکاف میں بھی تکلیف ہے نا، تکلیف نہیں اٹھا سکتے. ادھر مطلب آپ کے ساتھ وہ سو نہیں سکتے، نرم نرم گدیلے، پلنگ وغیرہ وغیرہ، مطلب ایک لوازمات ہوتے ہیں اس کے آرام کے. تو وہ ان کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ بیچارے نہیں کر سکتے. آپ کی طرح آپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی جو غذائیں ہیں وہ اس طرح مشکل ہوتا ہے، ان کی اپنی غذائیں ہوتی ہیں. تو یہ مطلب ان کو زیادہ اصرار بھی کرنا ان کو مطلب بھگانے والی بات ہے. پھر یہ ہاں بول کے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ سے ہی کترا جائے، تو جو تھوڑے بہت فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک جگہ پر اس طرح کے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے انہیں قافلے کی دعوت دی تھی. کسی کمرے میں ہم بیٹھے تھے، ریکارڈنگ ہماری ہو رہی تھی، اور آپ نے انہیں قافلے کی دعوت دی. تو ان میں سے ایک دو نے شاید یہ کہا تھا کہ حضرت وہ مسجد میں اے سی انہوں کے نہیں ہوئے. تو آپ نے فرمایا تھا آپ کو اے سی والی مسجد دیں گے
और बाथरूम में भी कोमोट लगा होगा, तुम टेंशन नहीं लो, काफिले में सफ़र करो तो आप फिर हम ठीक है। तो उन्होंने डायरेक्टली आपसे कोई इन्होंने वो नहीं की, झिझक नहीं की थी। इन्होंने कहा यार ये होगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो आपने भी माशाल्लाह इनकी बिल्कुल नफ्सियात और अक्ल के मुताबिक आपने फरमाया कि बिल्कुल आपको ऐसी मस्जिद देंगे जिनमें ये आपको सहूलत होगी और आप इंशाल्लाह 3 दिन काफिले में तरकीब बनाएं। नहीं, बेचारों की आदत ऐसी पड़ गई होती है कि ये निकल नहीं सकते इसमें। अब जैसे कि हम एक बार गर्मी में काफिले में गए थे, काफ़ी साल हो गए, तो अब वो गर्मियों के दिन गांव था और पंखा भी चले तो मतलब ये चिड़ा है अपने को, चिड़ा, हाँ, आहिस्ता 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 मरियल चाल से हो। तो अब ये कि आदमी कैसे सोए, लेकिन वो मस्जिद ऐसी थी कि खुली खुली वो खिड़कियाँ होती तो बहरहाल पड़े थे। तो ये मालदार ऐसा नहीं कर सकता, तो मच्छर खा खा के सुझा देंगे, कुछ का कुछ हो जाएगा। हर एक का काम नहीं है, लेकिन कुछ मालदार ऐसे भी होते होंगे कि जो ये कुर्बानियाँ दे सकते होंगे, लेकिन हमने नहीं देखा होगा, ये हो सकता है। अब बन में मोर नाचे कौन देखे। ये बात भी आपकी माशाल्लाह एक हौसला अफजाई वाली है कि बाज़ ऐसे होते हैं जो शायद ये कुर्बानियाँ या इस तरह की तकालीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, ऐसे भी होते हैं। मुझे बांग्लादेश का याद है, हम ढाका में मस्जिद में रुके थे तो मेरे साथ कुछ इस तरह के थे, तो वहाँ खिड़कियाँ खुली थी और मच्छरों को कुली इख्तियारात थे ना कि आइए और आप आ सकते हैं अंदर में ना। तो मेरे साथ इस तरह काफ़िले में कुछ थे ऐसे, तो मैं भी उनको देखता था, लेकिन वो साथ ही रहे और आखिर तक साथ रहे माशाअल्लाह। ये एक तो इस तरह की तजर्बात कहीं न कहीं माशाअल्लाह। अगर आपके बाद कितने काफिले में सफर किया इन्होंने, ये थोड़ा मालूम कर लो। नहीं, ये शख्सियत का एक अपना अट्रैक्शन होता है। अल्लाह 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 सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल ये आया है फेसबुक कमेंट के ज़रिए कि औरतों के सिलाई के दौरान जो पीस बच जाते हैं कपड़े के, तो क्या इससे छोटे बच्चों के कपड़े सिए जा सकते हैं? अपने ज़ाती कपड़े सी रही है, उसमें कपड़े बच जाते हैं, कुछ बच जाता है कपड़ा तो बेशक अपने बच्चों के कपड़े बना ले। अगर ये उजरत पर सिलाई करती है तो कोई कपड़ा ऐसा बच गया कि जो उर्फन जिसको फेंकते नहीं है, तो फिर ये कहे वो जिसका कपड़ा उसी की मिल्क है उसको वापस देना होगा। अगर वो बोल दे कि आप रख लो तो फिर अब ये बच्चे का कपड़ा अगर सीना चाहे तो सी ले, वरना ये दर्जियों के लिए, दर्जनों के लिए, दोनों के लिए एक ही मसला है। अब मतलब अब जैसे कि ईद के दिनों में ये खूबसूरत पट्टियाँ लगाते हैं और बहुत कुछ कर रहे होते हैं, अलग अलग रंग के पीस, तो इसमें अगर वो फेंकने वाली धज्जियाँ, बिल्कुल वो फेंकने की धज्जियाँ होती हैं, लीरियाँ, अगर इनसे ये बनाया आपके कपड़े में तो सही है। अगर बड़े पीस से उसने बनाया, ऐसे पीस हैं कि जो उनको देने चाहिए, जिसका उर्फ नहीं है फेंकने का या छोड़ दे गाहक छोड़ के जाता हो, तो फिर ये क्या दूसरे के कपड़े में जो लगाते हैं डिजाइनिंग, तो ये तो जायज़ नहीं होगी। ये अब आम है, मतलब इस तरह की डिजाइनिंग। मजहबी लोगों को तो कम से कम सादा होना चाहिए कपड़ा, डिजाइनिंग और ये नहीं होनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नवीद रज़ा भाई ये कह रहे हैं कि मेरी सीधी टांग ये फ्रैक्चर है, तकरीबन 1 साल हो गया है, और वो टांग जो मैं सीधी रखता हूँ तो ये किबले की तरफ होती है, तो क्या इस सूरत में नमाज हो जाएगी? और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि उस पर प्लास्टर है, तो इस वजह से वज़ू के लिए क्या पाँव धोना ज़रूरी है या उस पर हाथ पानी गीला हाथ फेर देंगे तो वज़ू हो जाएगा? इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। आपका पाँव मजबूरी की वजह से जो रहता है किबले तरफ तो कोई हर्ज नहीं इसमें, और जितना हिस्सा अगर पाँव का बाहर है प्लस्तर के, प्लस्तर खोलना तो मुमकिन नहीं है कि खोल कर उसको धोए या कुछ करे, तो उतना हिस्सा तो धोना होगा जो धोने में वुजू के है। जैसे कुछ उंगलियां या पंजा, आधा पंजा बाहर है या पूरा ही पंजा बाहर है लेकिन टखना अंदर है, उसका धोना मुमकिन नहीं है मसल। तो अब जितना हिस्सा खाली है, खुला है, वो उसको धो लिया जाए।
باقی حصہ جو بھی ہے جس کو دھونا چاہیے تھا اس پر پانی کا بھیگا ہاتھ پھیر لے، ایک ایک ذرے پر اس کے پھیرنا ہوگا ہاتھ، قریب پہنچ جائے تو یہ مسح کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر سنت کی تربیت سے الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی اور تربیت بھی فرمائی کہ بیٹا یہ سانس جو ہے تمہاری والدہ کی جگہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ اب شادی کو 2 سال بھی ہو گئے، الحمدللہ اب تک وہ سانس بھی ماشاءاللہ ان کی بیٹی طرح سمجھتی ہے ان کو، تو الحمدللہ ان کا اب تک کوئی جھگڑا نہیں آیا، کوئی بات پہ کسی بات پہ تنازع نہیں آیا۔ تو امیر سنت کیا فرماتے ہیں، اس میں والدین کا بھی کردار ہوتا ہے۔ آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کے گھرانے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ باپ ماں یہ سمجھدار ہوتے ہیں، بیٹی کو نصیحت کر کے بھیجتے ہیں، اور بعد میں بھی اگر کوئی کمزوری ہو تو بھی ان کے کان نہیں بھرتے، بلکہ ماں بھی تو کبھی ایسا بول دیتی تھی تو بیٹا تم صبر کرتی تھی، اب تمہاری ماں وہ ہے۔ یہ حقیقت میں تو وہ ماں نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کو کہ آپ سمجھو تمہاری ماں وہ ہے، اور اس کا بھی سن لو جیسا ہماری برداشت کرتی تھی، ان کی برداشت کرو۔ اس طرح بھی سمجھا بجھا کر، اسی طرح وہ ساس جو وہ بھی اس کو اگر بیٹی کی جگہ لے لے گی اور شفقت کرے گی، اگر یہ بہو کچھ بول بھی دے گی تو جس طرح یہ ساس اپنی بیٹی کی سن لیتی تھی اس کی بھی سن لے گی، تو اس طرح یہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ بہت خوب۔ میرے اہل سنت کو ایک سوال ہے کہ ایک بھرا صاحب حیثیت ہے، مال دولت والے بیا بھرا بہت تنگ ہے، کیا اندر کو زکات گھن سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیو ہے، جزاک اللہ خیر۔ اگر دوجا بیرا زکات دا حقدار ہے، وہ مالدار بیرا کولوں زکات لے سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی بڑا بھائی، ایک بھائی مالدار ہے، ایک بھائی غریب ہے، بیرا بھائی۔ تو اب یہ کہ مالدار بھائی اپنے غریب بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو میں نے کہا اگر یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو بڑا بھائی یا مالدار بھائی اپنے غریب بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا یہ سوال تھا کہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ بتا دی جائے۔ زکوٰۃ سید کو نہیں دے سکتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بار یعنی جب سرکار کی خدمت میں کچھ پیش کیا جاتا تو آپ دریافت فرماتے، اگر کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے، اور اگر کہا جاتا یہ ہدیہ ہے نا گفٹ ہے تو آپ اس کو قبول فرماتے۔ یہاں تک کہ ایک بار امام حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے عمر میں، عظمت میں تو اس وقت بھی بڑے تھے، یہ تو صدقے کی کھجور منہ میں رکھ لی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، انہیں ہم جیسے بولتے ہیں چھی چھی، کخ کخ، تو نکال دیا اس کو۔ نہیں، ہم اہل بیت پر صدقہ نہیں ہے، یہ کوئی صدقہ واجبہ ہوگا، تو اس طرح مطلب ہے کہ صدقہ، یہ زکوٰۃ بھی صدقہ واجبہ ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ شریعت نے سادات کرام کی عظمت کے پیش نظر اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں۔ صاف پیسہ دو، مال کا میل ہے، زکوٰۃ دو، صاف پیسے دو۔ ان کے نانا کے مال پر موج کرتے ہو اور اولاد رسول کو زکوٰۃ دے رہے ہو، یار مال کا میل، گند کچرا جو ہوتا ہے یہ ان کے لیے رہ گیا کوئی؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، یہ صدقات لوگوں کے میل ہیں، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال ہے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو۔ حکیم الامت الحاج مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہ حدیث ایسی واضح اور صاف ہے جس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ یعنی مجھے اور میری اولاد کو زکوٰۃ لینا اس لیے حرام ہے کہ یہ مال کا میل ہے، لوگ ہمارے میل سے ستھرے ہوں، ہم کسی کا میل کیوں لیں؟ فتاوی امجدیہ میں کچھ اس طرح ہے، اولاً تو مالداروں کو چاہیے کہ اپنے مال سے بطور ہدیہ ان حضرات عالیہ کی خدمت اپنی جیب سے کریں، اور وہ وقت یاد کریں کہ جب ان سادات کرام کے جد اکرم
یعنی نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی ملجا و ماوا نہ ملے گا، کوئی مدد کرنے والا نہ ملے گا، یعنی قیامت کا منظر. وہ مال جو انہی کے بارگاہ سے عطا ہوا اور ان قریب چھوڑ کر زیر زمین جانے والے ہیں، اگر ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی مبارک اولاد پر خرچ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی. اور اگر کسی علاقے میں ایسی ترکیب نہ بن سکے تو کسی مستحق زکوٰۃ کو مال زکوٰۃ کا مالک بنا کر مال اس کے قبضے میں دے دیں، پھر اس سے اس سید صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کا مشورہ دیں. وہی ہیلہ شرعی کا یہاں بیان ہے کہ اب اگر وہ صاف ستھرے پیسے نہیں دے سکتے تو اب ڈائریکٹ زکوٰۃ دینے کے بعد اس کا شرعی ہیلہ کر لیں، کسی حقدار کے قبضے میں دے دیں، وہ قبضہ کر لے. اب اس سے کہا جائے کہ یہ سید صاحب کو نظر کر دیں تو یوں صورت بن سکتی ہے، لیکن یہ اچھی صورت نہیں ہے، پسندیدہ صورت نہیں ہے، یہ مجبوری کی صورت میں. ورنہ ان کو صاف پیسوں سے ہی ان کو نذرانہ دینا چاہیے. قبول کر لیں تو اپنا نہیں، ان کا احسان جانے سیدوں کا، انہوں نے قبول کیا. یہ اولاد کس کی ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام سید محمد طاہر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے گھروں میں عموماً ماسیاں، چوکیدار اور ڈرائیور وغیرہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دوسرے شہروں سے یا گاؤں سے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو ان کے بارے میں کس طرح سے تحقیق کی جائے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غریب ہیں، غور کیا آپ نے اور لگتا ہے کہ یہ حقدار ہیں تو دے دیں. اور کیا تحقیق تو ان کا بایو ڈیٹا اور یہ سب اس کے اندر سے کھوج لگانا یہ ضروری بھی نہیں ہے. ایسے موقع پر تحری کرے، یعنی غور کرے، سوچے، جہاں دل جمے وہ کرے. مدنی مذاکرہ. ভাই একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে। জি ভাই অবশ্যই বলুন। ম্যাট্রস বা যদি গদিতে শিশু বাচ্চা প্রস্রাব করে তো ওটাকে পাক পবিত্র করার জন্য কি ম্যাট্রসটি কি দ্রুত করতে হবে কিনা? মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এই মুহূর্তে আমার এই প্রশ্নের সঠিক ধারণা নেই। আসুন আমরা আমির আহলে সুন্নাতের থেকে এই প্রশ্নের উত্তর জেনে নিই। আমার নাম মোহাম্মদ তারেক হোসেন। আমির আহলে সুন্নাতের দরবারে আমার একটি প্রশ্ন, ম্যাট্রেস বা গদিতে যদি কোনো শিশু প্রস্রাব করে তবে তা পাক করার জন্য কি সম্পূর্ণ ম্যাট্রেস ধৌত করতে হবে? تو یہ گدے پر بچہ پیشاب کر دے تو ظاہر یہ بھی ناپاک ہوا. تو اس طرح کی چیزیں جن کو نچوڑا نہیں جا سکتا، یہ ہے کارپیٹ بھی نچوڑے نہیں جا سکتے، یا بہت کمزور نازک کپڑا ہوتا ہے کہ نچوڑنے سے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. ان سب کا یہ کہ بہتے پانی میں نل کھول دیا جیسے، اب وہ بہتا ہوا اس کو لے گئے. ایک صورت تو یہ. دوسری صورت یہ کہ ان کو جیسے کہ وہ ناپاک والا حصہ جو تھا اس پہ پانی سے پورا اس کو تر کر دیا، پانی ڈال دیا، اس کو ایک بار دھل گیا یہ، اور اب یہ کہ اس کو لٹکا دیا یا پکڑ کے رکھا، جو بھی ہے آخری قطرہ تک اس کا ٹپک جائے. دوبارہ اس طرح کیا آخری قطرہ ٹپک جائے، دوبارہ کیا آخری قطرہ ٹپک جائے، تو اب یہ کہ یہ پاک ہوگا. آخری قطرہ ٹپکتے ہی یہ پاک ہو گیا. اب یہ ہے دشوار. اس میں وہ ایک صورت جو ہے کہ آسان کہ بہتے پانی میں اس کو رکھ دیا جائے، یا جیسے نہر ہوتی ہے اس میں بھی اگر ممکن ہو کہ ایسی چیز ہے کہ اس کو رکھا جا سکتا ہے، باندھ کے جیسے رکھ دیا کہ بہہ کر چلا نہ جائے. تو یہ اس میں بھی جب ظن غالب و خیال جم جائے کہ یہ پانی نجاست کو لے کر چلا گیا ہوگا، یہ غالب گمانا جائے تو یہ پاک ہو جائے گا. اچھا، اب اس طرح کے ناپاک چیزوں پر وہ اگر پاک کپڑا جب سوکھ گیا پاک کپڑا بچھا دیں گے تب بھی اب یہ کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم ناپاک پر بیٹھے ہوئے، کہ اوپر کا حصہ جو پاک ہے اس پہ اگر کوئی پڑھنا کرنا ہے تو صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ نماز کوئی پڑھنا چاہے کہ ناپاک کپڑا ہے اس پر دوسرا موٹا کپڑا پاک بچھا دیا، جبکہ وہ ناپاکی خشک ہو گئی، اس کو تری نہیں لگے گی نجاست کی، تو اس پر بھی اوپر سے نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی. کیونکہ گدیلے ہو رہی ہے تو عام طور پہ بچے ہوتے ہیں. کارپیٹ کا مسئلہ بہت خطرناک ہے.
घरों में कारपेट होते हैं, पूरे पूरे कमरों में मोटे मोटे कारपेट बिछे होते हैं, बच्चे भी फुदक रहे होते हैं उस पर। अब ज़ाहिर है कि बचना बहुत मुश्किल है। पेशाब करेंगे, कभी उल्टी कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, नापाक हो गया तो फिर नमाज में ज़्यादा एहतियात करनी होगी कि कुछ बिछा कर उस पर नमाज पढ़े। कोई कमरा खाली नहीं होता इतना। ये बड़े लोग जो होते हैं ना, पैसे वाले लोग, ये मोटे मोटे कारपेट, बस ये मैं यूँ बोलता हूँ, मुझे पता नहीं कौन सी रकम है यार ये, कि लाखों लाख रुपए कदमों तले बिछा दिए जाते हैं। हाय, मुझे तो कारपेट से वहशत होती है, इससे नमाजों के ताल्लुक से। ना हड्डी लगाना, पेशानी जमाना, मोटे कारपेट होते हैं तो बड़ी आजमाइश होती है। मस्जिदों में भी होते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चंद ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सर्दी के आलम इतना होता है कि वो फिर मस्जिद या इस तरह के घरों में इनको शायद कारपेट की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब वो कारपेट बिछाए बगैर इनको, जैसे यूँ समझिए कि इनकी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती, इनकी ठंड की वजह से या जो भी वहाँ पर माहौल होता है उसकी वजह से, या फिर इतनी गर्मी होती है कि उनको एसी के ताल्लुक से भी वो फिर फ़र्श के लिए कारपेट वगैरह की कहीं ज़रूरत ऐसे लगती है। तो इसमें कोई ऐसे एहतियाती तदाबीर हैं आपके पास कि अगर कारपेट की इतनी ज़रूरत है और हाजत है और लोग बिछा ही रहे, हाजत नहीं है तब भी लोग बिछा ही रहे, तो फिर इस तरह की कोई एहतियाती तदाबीर की जाए कि कम अज़ कम ये कि कारपेट नापाकी की से बचाया जा सके? नाजायज़ तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मेरे को वहशत होती है नमाज में, क्योंकि वो मैंने देखे ना मोटे मोटे कारपेट। अच्छा, कारपेट के नीचे फिर फॉर्म बिछाते हैं, इनर फॉर्म होता है, ये तो बहुत ख़तरनाक होता है। सजदे में इत्मीनान होता ही नहीं है। अब नमाज पढ़े कि ये कुश्ती करता रहे इससे, क्योंकि पेशानी इस तरह जमानी लाजिम है सजदे में कि ज़मीन की सख्ती महसूस हो, इसमें सुचका ही नहीं पड़ता। बहुत मुश्किल है, जोर लगाओ तो इमाम उतर जाएगा। ये अब जब पहले कुदरत थी ज़मीन पर सजदा करने की, अब तो मजबूरी है, कर नहीं पाता मैं, तो तकलीफ़ होती थी। मस्जिदों में जगह जगह मतलब तरह तरह के कारपेट। अब शरन जायज़ है मस्जिदों में कारपेट अगर सब्ज़ है, तो इसकी वजह से ये नहीं कि हम जमात छोड़ देंगे, जमात तो वाजिब है। अगर उसी मस्जिद में नमाज पढ़नी तो पढ़नी होगी, पढ़ेंगे। लेकिन मैं अपना ज़ौक़ बता रहा हूँ कि बचने का ज़हन है, मज़ा नहीं आता। कभी रखना भी पड़ता है पाँव, घरों में जाते हैं तो ये होते हैं तो फंस जाते हैं। खैर, तो इस तरह मतलब ये कि कारपेट पर नमाज पढ़ने में मज़ा नहीं आता। मुझे नंगे फर्श पर नमाज पढ़ने में मज़ा आता था, कुछ भी ना, मुझे कपड़ा भी नहीं, कि मुस्तहब भी है। हज़रत उमर अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा नंगे फर्श पर ही सजदा करते थे, ये भी लिखा है। और अगर बिछाए तो हरज भी नहीं है, लेकिन अब मस्जिदों में ज़रा बिछाते हैं और इसमें गुनाह भी नहीं है। मुस्तहब ये कि कुछ भी बिछा हुआ ना हो सजदे की जगह पर, अफजल है। लेकिन सर्दी है, ठंडक लग रही है, तो वो तो खुशू खुजू नहीं आएगा इसमें, तो अब बिछाना होगा ताकि ठंडक से तकलीफ ना हो। तो ठंड का ये आलम या है। नज़ला लग गया, अब नाक बह रही है, टपक रही है, तो फिर मस्जिद की दरी या कारपेट पर भी नहीं, अपनी चादर बिछाए, उसमें जज्ब हो, उसको ये आपका जो नोज़ी है वो ना पहुँचे। तो मौके की मुनासबत से। और बाहर जो ममालिक में जहाँ सर्दियाँ और बर्फ़बारियाँ होती है, ज़ाहिर अंदर छोड़े कि वो बेचारे कारपेट के बगैर तो ना घर इनका रह सकता है ना मस्जिद। घर में भी कारपेट बिछाएं तो सर्दी में कमी आती है, तो मौके की मुनासबत से। लेकिन ये कि पेशाब के मसाइल तो बच्चे के चाहे मजबूरी हो या ना मजबूरी हो, कारपेट के बच्चे कुछ ऐसे कैसे रोके बच्चे को? कुछ ऐसे कारपेट हैं जो अगर मोटे ना भी घर में मैंने देखे हैं, वो इतने मतलब इतने वो उनकी थिक नहीं होती, वो थीन टाइप के होते हैं, यानी कि वो इतने मोटे नहीं होते, वो भी होते हैं। और आपने जो सर्दी की बात की ना हुजूर, तो अभी फ़िलहाल तो मैं चंद ममालिक जो काफ़ी ठंड वाले ममालिक हैं उनमें अब ये हो गया है कि जो फ़र्श है ना, मार्बल लगता है या टाइल लगती है, इसके नीचे अंडरग्राउंड बाकायदा गर्म तार बिछती हैं और हीटिंग का होता है, और वो फ़र्श जो है ना वो उनको गर्म रखना पड़ता है। और बातों का ये होता है कि हम बाहर आए तो -4, -5 या -3 से जब हम उस घर में दाखिल होते हैं ना, तो
تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو کہنا پڑتا ہے یار تھوڑی سی ہیٹنگ کم کرے، پسینہ آ رہا ہے. تو ان کو اپنے گھر میں یہ سارا ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی آیا ہے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی تھوڑی ہیٹنگ کم کریں، ان کو اتنی ہیٹنگ رکھنی پڑتی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے. کارپیٹ سے بچنے کا یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. یہ ذریعہ ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہیٹنگ کرتے ہیں مسجد میں بھی. لیکن مسجد میں تو یہ ہے کہ یہ کارپیٹ بچھاتے ہیں اور نیچے ہیٹنگ کا سارا سامان لگاتے ہیں. اور اگر آپ وہاں کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو پاؤں کے تلووں سے ہیٹنگ ملے گی، گرماش ملے گی، جس سے ان کو ٹھنڈ کم ہو جاتی ہے. اصل وہ ڈیکوریشن بھی تو کرنا ہے نا گھر کا، وہ سب الگ الگ. گرمیوں میں بھی تو کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں گھروں میں، بالکل چپکا دیتے ہیں کہ وہ کھیڑ نہیں سکتے. گرمی ہو یا سردی ہو یا بارش ہو، اب گٹر کھلے یا سیوریج بہے یا بچے کو پیشاب نکل جائے یا بڑے کو الٹی ہو جائے، جو بھی کرنا ہے کارپیٹ پہ سمجھے. اب وہ کر کے وہ کر دیں گے کہ ذرا سے مار دیا. حضور ابھی اس وقت ہو جائے گا. اس وقت تقریباً بڑے گھروں کی بات کرو جہاں مجھے بھی جانے کا جہاں موقع ملا ہے، اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، اس طرح دیگر ممالک کی بات کریں، اب کارپیٹ کا رجحان گھروں میں کم ہوتا جا رہا ہے. جب سے یہ ٹائلیں مختلف قسم ڈیکوریشن، ٹائلیں سامنی ہے تو اس کو اب ٹائلیں لگانی، تب اب اتنی مہنگی ٹائلیں لگائیں گے، امپورٹڈ ٹائلیں لگائیں تو امپورٹڈ ٹائل کے بیچ اوپر یہ کارپیٹ بھی بچھائے ہوئے، تو بولے یار تو ٹائل کیوں لگا اتنی مہنگی. تو پہلے جب نا وہ موزیک چنا ہوا ہے، تو پہلے اب یہ کیا ٹائلیں لگتی ہیں، یہ اتنا ماربل لگتا ہے، تو پھر اس کے لیے پھر کارپیٹ پھر وہ نہیں ہوتا نا اس کے لیے. تو چلو غنیمت ہے. سوال چلائیے. محمد سلیم ٹوکا کنگا جلمگس کیا جا ماں ہمیں ہوٹل کارا کنگا ہوتا گرا کا نہ دے گا دے گا وری گرا گاڑی تکڑا کنے روگا پیسہ مارا دے گا پیسہ کٹ کنے پتی بکا میں گا بیارے ماں وری روگا ہوتا کلیا نبی گئے لیٹ بھی گئے وری آئیں پج گا نیا گاڑی زوار بھی گا ماں رو گئے. ہمیں پتا ہمیں پیسوں چونکا جائز ہیں نہ ہمیں چونکی گئے ہمیں کار. یہ امیر اہل سنت کے بارگاہ میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں ہوٹل میں کام کر رہا ہوں، تو جو گراہک ہیں وہ روٹی وغیرہ کھاتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں، وہ تو مسافر ہیں، گاڑی جلدی سے نکل جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، تو ہم پیسے کھلا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ نکل کے جاتے ہیں، ان کے 10 روپیہ 20 روپیہ بقایا ہمارے پاس بچ جاتے ہیں. تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان پیسوں کو ہم کیا کریں، جو ہوٹل کا مالک ہے ان کو واپس کر دیں یا ہم خود رکھ لیں، وہ تو مسافر ہیں چلے جاتے ہیں. یہ نقطہ کہلائے گا کہ اب وہ مالک تک تو اس کا پہنچنا مشکل ہے، تو کوشش کریں جو صورت ہو سکتی ہے کہ ان تک پہنچ جائے. اب اگر ان تک جو اصل مالک ہے وہ ملنے کی امید ختم ہو گئی، تو اب یہ کہ یا تو کسی غریب کو دے دے، یا مطلب اگر خود واقعی شرعی طور پر فقیر ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے، یا مسجد کے چندے میں بھی دے سکتا ہے، مدرسے کے چندے میں دے سکتا ہے. یہ صورت ہے اس کی. تو یہاں یہ کوئی گمان قائم کیا جا سکتا ہے کہ یہ عموماً جیسے کہ یہ دے دیا انہوں نے، مسافر ہیں اور 10-20 انہوں نے جیسے دینے والے نے یہ ذہن بنا لیا کہ میرے کو واپس لینے نہیں ہے، میں نے ان کو ٹپ دے دی ہے، یہ بھلے یہ ویٹر رکھ لے، بولا نہیں ہے انہوں نے. اور تو کیا یہ ایسا گمان کیا جا سکتا ہے کہ یار چونکہ یہاں مطلب کہ 10-20 روپئے میں دے کر چلے گئے، اور کیا مطلب کہ تو ویٹر بولے کہ یہ ہمارا تو ٹپ ہے، ہم تو دے کر چلا گیا، ہم کا ہمارا بھلا کیا انہوں نے، تو رکھ لے، تو نہ کوئی ایسا ذہن میں بناوے. ٹیپ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ رکھ لو، کہا نہیں ہے، کہا نہیں ہے نا. اور یہ بچنے کا قرینہ موجود ہے کہ ٹرین کی سیٹی بجی تو یہ دوڑا پیسے لیے بغیر. یہاں قرینہ موجود ہے کہ یہ بیچارہ مجبوراً چھوڑ کے چلا گیا. یہ رکھتا تو نہیں، رکھ نہیں سکیں گے. ہاں جہاں ٹیپ کا ہوتا ہے نا تو وہ پتہ ہوتا ہے کہ اب وہ مثال کے طور پہ کہ 950 روپے کا کھانا کھایا، 1000 روپے کا نوٹ دیا، اور 50 روپے بول دیا کہ میرے کو کہ تم رکھ لو، یا جو بھی چینج بچی ہے وہ رکھ لو، تو یہ ٹیپ ہے. یا الگ سے دے دے، وہ بھی ٹیپ ہے. ٹیپ جائز ہے. اس میں بھی ایسا بعض اوقات اب ماضی کی تو باتیں یاد ہے، لیکن ابھی کا پتہ نہیں کتنا ہوتا ہو. لیکن جیسے کہ کسی کا 2000 کا بل بنا، 1800 کا بل بنا،
تو اب 1800 میں سے وہ 200 روپے کے 100 کی نوٹیں نہیں لائے گا ویٹر واپسی کرنے کے لیے. وہ یا تو 50 کی 4 نوٹیں لائے گا یا 100 روپے کی 1 نوٹ ہوگی, باقی 10 کی 10 نوٹیں ہوں گی. کیونکہ اس کو یہ ایسا ہوتا ہے کہ 100 روپے شاید کوئی ٹپ نہیں دے گا نا, تو تھوڑا میں ٹوٹے ہوئے لاؤں تو اس میں تو جو مطلب ملا وہ ملا. تو یوں بعض ویٹر یوں تھوڑا تو یہ ہوتے ہیں, تجربہ ہو جاتا ہے. آپ کا پتہ نہیں ہے کہ 500,000 چلتا ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے. اب تو ٹپ کا بھی بھاؤ بڑھ گیا ہوگا, صاحب مہنگائی ہے. 50 روپے کون لے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اس شعر کی تشریح فرما دیجئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ کامل کمپلیٹ ذات ہے کہ جس میں کوئی کمی, کسر, خامی, عیب, فالٹ ہونا تو دور کی بات ہے, سوچا بھی نہیں جا سکتا. گمان نقص جہاں نہیں, یعنی خامی ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں, خار کانٹے, لیکن باغ رسالت کا یہ وہ مہکتا پھول ہے کہ جس کے ارد گرد کوئی کانٹے نہیں ہے. کانٹا ہونا عیب ہے, عیب کا یا گزر گیا. شمع میں کالا کالا دھواں ہوتا, شمع کے اوپر کرے, آپ کے ہاتھ پر کالا دھبا پڑے گا, سفید کپڑا رکھے کالا دھبا پڑے گا. شمع کا دھواں ہوتا ہے کالا, جو بدنما کرتا ہے, دھبا کرتا ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس میں تو دھواں ہی نہیں ہے. یعنی شمع بزم رسالت کی شان یہ ہے کہ اس میں دھواں نہیں, کہ دھواں ہونا عیب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.